بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ وام الناس کے لیے خیر الناس من ينفع الناس، بہتر انسانوں میں سے وہ انسان ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کے لیے کام آئے۔ آج جمعے کے اندر بھی میں نے بتایا ہے کہ ملک کے اندر تباہی بربادی ہو رہی ہے، مہنگائی آئے دن بڑھ رہی ہے اور انسان تڑپ رہے ہیں، کھانے پینے کو کسی کو کچھ نہیں مل رہا اور کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کسی طرح کی ملازمت نہیں ہے، کوئی نوکریاں نہیں ہیں، سارے لوگ معاش اور معیشت کے لحاظ سے تباہ برباد ہو چکے ہیں۔ تو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، اور میں نے جمعے کو بھی کہا ہے کہ حالیہ انتخابات جو ہوئے ہیں ان کے اندر ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے کہ بڑا شور شرابہ کر کے انتخابات کیے گئے اور ان انتخابات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری اوپر مہنگائی کے مزید ایٹم بم گرائے گئے اور اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اس پہ افسوس ہے کہ وہ جو ہم لوگوں سے پیسہ بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، جس کی 5,000 آتی تھی اس کی 50,000 آ رہی ہے، بلوں میں بھی تباہی بربادی ہو رہی ہے۔ اسی طرح کھانے پینے خورد و نوش کی اشیاء کے اندر بھی آئے دن مہنگائی ہو رہی ہے، کمی کسی طرح کچھ نہیں ہو رہی۔ ہمیں اس بات پر افسوس ہے کہ اگر اسی طرح انتخابات کرانے تھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی، جو لوگ پہلے چل رہے تھے 16 مہینے جن لوگوں نے ملک کو لوٹا اور اس قوم کے اوپر ایٹم بم گرائے گئے مہنگائی کے اور ہر طرح کے بدامنی کے ایٹم بم گرائے گئے اور یہ ملک تباہ برباد کیا، نیست و نابود کیا، تو اسی طرح اگر کرنا تھا تو 50 ارب روپیہ جو انہوں نے الیکشن پر لگایا ہے وہی اس قوم پر لگا دیتے، یا وہ 50 ارب روپیہ جو ہے بیرونی جو قرضے ہیں ملک پر چڑھے ہوئے عوام پر رہے لدے ہوئے عوام پر، ان قرضوں کو اتار دیا جاتا، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور وہی پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ تھڑے بدل جاتے تھے لیکن چوپایا وہ ہوتا تھا، لیکن اس سوا تھڑے بھی وہی ہیں، چوپائے بھی وہی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ لہٰذا ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ فی الفور کوئی سوچا جائے اس پر، اور سارے سیاسی مذہبی لوگ بیٹھ کر کے اور مقتدر اداروں سمیت کوئی اس بات پر غور فکر کیا جائے۔ ملک جو ہے دیوالیہ ہو رہا ہے، دیوالیت کی طرف جا رہا ہے، تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے، لوگ ڈاکے ڈال رہے ہیں کیونکہ بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو رات کو لوگ ڈاکوں پر پڑے ہوئے ہیں، راستوں میں لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، گاڑیاں لوٹی جا رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، تو یہ تباہی بربادی اس کی ہم مذمت ہی نہیں کرتے، بلکہ ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام کو میدان میں اترنے کے لیے وقت کی حکومت جو ہے یہ ہمیں مجبور نہ کرے، عوام کو مجبور نہ کرے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، اس وقت ظلم ہو رہا ہے دنیا کے اندر، خصوصی طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی تباہی اور بربادی ہے۔ میں تمام مسلم ممالک سمیت پاکستان کے حکمران جو بناوٹی اور نام نہاد حکمران ہیں ان سمیت میں مقتدر اداروں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور امریکہ اگر تمہارا خدا بنا ہوا ہے، ہمارا خدا تو وہی رب کائنات ہے جو ارض و سما کا مالک ہے، اور جو ہمیں درس دیا گیا ہے، اسلام نے، شریعت نے درس دیا ہے، ہمارا مالک کائنات وہ عرش بری کا جو مالک ہے وہی ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنا رب اور اپنے ارباب انہوں نے یہود اور نصارہ کو بنایا ہوا ہے۔ امریکہ اس وقت جو ظلم کر رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، تمام تعاون کر رہا ہے، اسلحہ تک اور ایٹم بموں تک وہ دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن مسلمان جو ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ میں اپنے نام نہاد حکمرانوں سے اور اپنے مقتدر ہمارے جو ملک کے 2 ادارے ہیں ان کے سربراہان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے امریکہ کے ڈر سے، تو مجاہدین کو اجازت دی جائے، سرحد پار ہمیں کیا جائے، انشاءاللہ فلسطین کے مسلمانوں کے ہم شانہ بشانہ لڑیں گے، اور اسرائیل کو نیست و نابود انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کر کے واصل جہنم کریں گے۔ یہ ہمارے بات جو ہے انہوں نے توجہ کرنی چاہیے، اور توجہ تو کرتے نہیں ہیں۔ جتنی بھی عوام چیخیں مار رہی ہے، رو رہی ہے، مہنگائی ہے یا بدعنوانی ہے، بدامنی ہے، ملک کے اندر دہشت گردیاں ہیں،
آئے دن ہمارے مسلمان مر رہے ہیں اور ہماری پولیس مر رہی ہے، ہماری فوج مر رہی ہے، یہ سارے غریبوں کے بچے مر رہے ہیں، فوج کے اندر مر رہے ہیں یا پولیس کے اندر مر رہے ہیں، یہ بھی ہم غریبوں کے بچے ہیں، بڑے مقتدر لوگوں کے یا بڑے مالداروں، سرمایہ داروں، جگیرداروں کے بچے جو ہیں بنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پھیتے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو مر رہے ہیں یہ ہمارے بچے مر رہے ہیں۔ لہٰذا ملک کی اندرونی بیرونی کسی طرح کی پالیسی بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے، نہ اندرونی پالیسی ٹھیک ہے، نہ بیرونی پالیسی ٹھیک ہے، اور چاروں اطراف لوگوں کو، ممالک کو، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، ان کو اپنے خلاف کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس پر نظر ثانی کی جائے، دیکھا جائے اور مشورہ کیا جائے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اسی کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں پاکستان دیا ہے۔ میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ رمضان کے اندر ہی ملک کے اندر خلافت راشدہ کا نظام نافذ کیا جائے، تاکہ خلافت راشدہ کے نظام ہی سے تباہی بربادی سے ملک بچ سکے گا، ورنہ تباہی بربادی آگے بڑھتی چلا جائے گی اور یہ ملک تباہ ہو جائے گا، اور دیوالیہ ہو رہا ہے، ہو جائے گا، تو ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، کوئی چیز ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ تو آپ ڈاکٹر اختر ارشد جمال صاحب، آپ کے یہاں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے میرے دوسرے حضرات ذیلی یہاں پر موجود ہیں، ڈاکٹر عبید الرحمن صاحب ہیں، قاضی ریاض الرحمن صاحب ہیں، اور دوسرے حضرات ہیں، اور ہمارے ویلیاں سے آئے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی اور ہمارے پیارے دوست ہمارے جمیل الرحمن صاحب تشریف لائے، ان کے دوسرے ساتھی لائیں، اسی طرح بھائی ارسلان صاحب اور مولانا قاری سیف اللہ خان صاحب، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ سب کا، اور راجہ صاحب ہمارے راجہ راشد صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے، اور خیر الناس من ینفع الناس کے اندر ہمارا نام اللہ رب العزت شمار فرمائے۔ سب سے بڑی عبادت لوگوں کے کام آنا، خود بھوکھا رہ کر دے دے بھوکھوں کو اپنا کھانا۔ تو میں اسی سے بات کو ختم کرتا ہوں۔